پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ جہالت سے غربت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے، جہالت در جہالت، غربت در غربت۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جہالت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے۔ عمران خان دنیا کے واحد سیاستدان ہیں جو سب سے زیادہ جاہل ہیں۔ میں تو شروع دن سے کہہ رہا تھا، اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان میں جتنے بھی علماء، دانشور اور سیاستدان، یہ تین ہی طبقے ہوتے ہیں کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ضامن جو بنتے ہیں۔ یہ تینوں طبقے، ان کے پاس بالکل علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے، یہ اگر آج تک اس موقع تک لایا ہے تو وہ پاکستان آرمی ہے۔ ہم پاکستان آرمی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو 70-72 سال میں سہارا دیا اور یہاں تک لے کے آئے۔ ہمارے پاکستان دانشور، پاکستان کے سیاستدان، دانشور اور علماء، یہ تینوں طبقے انتہائی جہالت میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ روشنیوں سے جہالت کی طرف ہر آئے روز جا رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور اس چیز کا حل صرف اور صرف عوامی تحریک علم کے پاس ہے۔ کسی جماعت کے پاس کوئی جمہوری سوچ نہیں، کوئی علم نام کی چیز نہیں۔ جن کے پاس علم ہے وہ بھی غلط ہو چکا ہوا ہے، نہ ہی مذہبی نہ ہی سیاسی، کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ یہ عوامی طریقہ علم چیلنج سے کہہ سکتی ہے، صرف عوامی طریقہ علم واحد جماعت ہے دنیا کی تاریخ میں جس کا اس طرح کا انقلابی منشور ہے، جس کا منشور ہی قرآن ہے، جس کا حکم اللہ کا اور راستہ رسول کا ہے۔ یہ ہمارا سب سے مین مشن، ہمارے منشور کی ساری شک قرآن پاک سے لے گئی ہیں۔ جیسے علم، پارٹی کا منشور ہے کہ 18 سال کی عمر تک ہر بچے کے لیے پورے ملک کے کونے کونے میں لازمی تعلیم ہونی چاہیے، اور ملک میں تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگنی چاہیے۔ نشہ آور چیزاں جو ملاوٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، ان کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھی خوراک ملے۔ اور پہلے کچھ سال جتنی دیر تک ہمارا مذہب، ہماری تہذیب نہیں بن جاتا، ملک کے اندر علم کے بارے میں ایمرجنسی لگانی پڑے گی۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں، ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی طرح جیسے معاشی حالات کے بارے میں عوامی طریقے علم واحد جماعت ہے جس کے پاس سارے کا سارا منشور۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا اور سود دونوں کو ٹوٹلی حرام قرار دیا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے یہ زمین و آسمان کا مالک جو ہے نا وہ اللہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خزائن السماوات و ما فی الارض، جتنے خزانے ہیں زمین سارے کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ ملکیت جو زمینیں ہیں یہ ملکیت ریاست کی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بیسک معیشت کی چابی کی جو ہے نا یہ قرآن نے یہ بتا دیا ہے۔ یہ جتنی دیر نہیں ہوگا پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ 98% اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارے عمل دنیا کے جتنے غیر اسلامی ملک ہیں سب سے زیادہ بدتر اعمال جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے ہیں۔ یہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ منافقت سے بھرا ہوا ہے یہ ملک۔ اس کے علاوہ انصاف کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انفرادی زندگی کے بارے میں آپ حق کی بات کرو ہمیشہ، بے شک آپ کو اپنے آپ کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے باؤ اجداد کے بارے میں، کسی قریبی عزیز کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے ہمیشہ حق کی بات کرو۔ اگر ان کے خلاف بات ہے تو ان کے خلاف کرو۔ اسی طرح اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی ملک سے دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ آپ اس ملک کے خلاف انصاف کے خلاف بات کریں۔ اگر اپنے ملک جیسے انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہو کوئی، اگر پاکستان غلط ہو تو پاکستان کے خلاف فیصلہ ہمیں دینا چاہیے، انصاف اس حد تک کرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی قرآن پاک سب سے زیادہ زور دیتا ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب انہوں نے پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہوا ہے، انصاف کی تحریک ہے، لیکن انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ جتنا جاہل عمران خان صاحب ہیں اتنا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں ایسا آیا۔